اس سے بہترین انداز میں ایسی آواز سے صلوات پڑھیں کہ آپ کی آوازیں کربلا تک پہنچیں. بآواز بلند صلوات. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الذی نور قلوب العارفین بنور معرفتہ واثبت فؤاد انبیائہ واولیائہ بقصص الانبیاء والمرسلین واکمل ایمان المسلمین والمؤمنین بولایت علی امیر المؤمنین علیہ السلام. والصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی افضل الموجودات العبد المؤید والرسول المسدد المصطفى الامجد المحمود الاحمد اعنی ابا القاسم محمد. وعلى روحه ونفسه وصهره ووصيه سید الاتقیاء والاصفیاء مولا الموالی امام المتقین علی بن ابی طالب. وعلى اوصیائه لا سیما بقیت اللہ فی الارضین روحی وارواح العالمین لتراب مقدمہ الفدا واللعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم اجمعین من الآن الى قیام یوم الدین. اما بعد فقد قال اللہ الحکیم فی کتابہ الکریم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ثم انتم هؤلاء تقتلون انفسکم وتخرجون فریقا منکم من دیارہم تظاہرون علیہم بالاثم والعدوان وإن يأتوكم أسارى تفادوهم وهو محرم عليكم إخراجهم أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب وما الله بغافل عما تعملون. صدق الله العلي العظيم. صلوات. سورہ فاتحہ کی درخواست گئی ہے حاضرین کے تمام مرحومین کے لیے، تمام شہداء کے لیے، بانیان مجلس کے مرحومین کے لیے، خاص طور سے سید رضی موسوی، میر عباس موسوی اور مجتبیٰ حسن موسوی، بہاؤالدین موسوی، فضل حسین موسوی، عباس حسین موسوی اور باقر موسوی، زہرا بیگم، عسکری حسین ذکی موسوی اور سید زیغم علی رضوی کے لیے حسین حسن علی رحمۃ اللہ. الفاتحہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو الله احد اللهم صل علی محمد. دعائے صحت کی درخواست کی گئی ہے جناب خلیق کاظمی صاحب کے لیے جو ٹرسٹی ہیں باب المراد کے مریض ہیں، ان کی فیملی بھی ہم سب سے درخواست کی ہے اپنی اپنی پریشانیوں کی دوری کے لیے، تمام مریضوں کی شفا یابی کے لیے اور کاظمی صاحب کے لیے اور زائرین کی حفاظت کے لیے، سب کے لیے مل کے 5 مرتبہ میجب کی تلاوت کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. امن یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء 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 امن یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء. اللهم صل على
محمد نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، یا علی، نعرہ حیدری، یا علی، اور محمد وآل محمد باواد بلند صلوات۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ وعجل فرج۔ عراق و شام تاریخ کے آئینے میں یہ آپ کی خدمت میں عنوان رہا اس اشرے کا، جو بانیان مجلس نے، منتظمین نے مجھے دیا تھا۔ 9ویں مجلس ہے سلسلے کی، کل سلسلے کی یہ اشرا اس کی آخری مجلس ہے، اور کل کی مجلس ابھی سے اعلان کر دوں کہ کل کی مجلس دوپہر میں ہے، رات میں نہیں ہوگی، کیونکہ کل روز اربعین ہے۔ تو دن میں مجلس ہوگی، ظہرین کی نماز سے شروع ہوگی 1 بجے، اور اس کے فوراً بعد میں خیر میں زیارت اربعین، اور پھر انشاءاللہ مجلس شروع ہو جائے گی۔ تو کل انشاءاللہ موضوع کو مکمل کریں گے۔ آج مختصراً میں 2 تصحیح کرتا چلوں کہ ڈیوٹرامنی میں نے حوالہ دیا تھا حبقوق کا توریت سے، تو ڈیوٹرامنی کے اندر موجود ہے۔ اور دوسرا یہ کہ شیخ طوسی اور خواجہ نصرالدین طوسی کے ناموں میں بہت سے لوگ کنفیوز ہو رہے تھے۔ شیخ طوسی تقریباً 1000 سال، یعنی اگر آپ جو اسلامی کیلنڈر جو ہے وہ قمری ہے، تو اس میں تقریباً یوں کہہ لیں کہ ہر سال 10-11 دن، بعض اوقات 12 دن بھی پیچھے چلا جاتا ہے کیلنڈر، عام طور سے 10 دن، اور بعض اوقات 11 دن بھی پیچھے جاتا ہے۔ تو یہ تقریباً ہر 33 برس میں 1 سال کا اضافہ ہو جاتا ہے۔ شمسی اور قمری اگر آپ کیلنڈر کو کمپیئر کریں تو جو قمری ہے، جو لونر کیلنڈر ہے، اس کا اگر آپ دیکھیں گے تو سولر کیلنڈر کے حساب سے اس کا 1 سال 33 ایئرز میں اضافہ ہو جاتا ہے، تو 100 سال میں 103 سال اس میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ تو تقریباً 1000 سال سے زیادہ ہوا شیخ طوسی کو، یعنی 1400، ہم اس وقت 42 میں چل رہے ہیں، تو 460 ہجری میں، یعنی 1000 سال بھی نہیں ہوا، لیکن حوزے کی تاریخ کو، کیونکہ ان کا انتقال ہوا ہے 460 ہجری میں، لیکن حوزہ علمیہ نجف کی تاریخ کو تقریباً 1000 سال۔ 1998 میں مجھے یاد ہے کہ قم مقدس میں 1000 سالہ جو جشنوارہ منایا گیا تھا کہ حوزہ علمیہ نجف اشرف کا 1000 سال مکمل ہوا، اس کی تاسیس کی۔ تو خواجہ جو ہیں وہ ان کے کافی بعد آئے، اور یعنی خواجہ نصرالدین طوسی کا 672 ہجری میں، تو تقریباً 200 سال بعد علامہ شیخ طوسی کے بعد آئے خواجہ نصرالدین طوسی۔ البتہ دونوں، طوس مشہد کا پرانا نام ہے، طوس کا نام یعنی جیسے لقب دے دیا جاتا ہے، جیسے یثرب نام تھا، مدینہ المنورہ کہا گیا، تو کہا گیا مشہد الرضا، امام رضا کی جائے شہادت۔ ایرانیوں کے لیے لفظ مشہد جو ہے وہ عربی کا ایک جدید تھا، تو انہوں نے طوس کو چھوڑ کے امام کی نسبت میں ابتدائی دور میں مشہد استعمال، مشہد الرضا سے بس مشہد رہ گیا۔ بات واضح ہو رہی؟ تو خواجہ جو ہیں وہ شیخ طوسی نے تاسیس کی ہے۔ تو کل بہت سے وہ جو ہے لوگوں نے سوال کیا کہ بھی یہ شیخ طوسی نے، یہ خواجہ نے۔ تو شیخ طوسی بانی ہیں، بنیان گزار ہیں حوزہ علمیہ نجف اشرف کے۔ بہرحال ایک علماء کی پوری تاریخ ہے جو میں نے پھر کل تفصیلی پیش نہیں کی تھی۔ خواجہ بنیادی طور پہ علامہ حلی کے استاد، محقق حلی کے شاگرد آئے۔ علم کلام میں، فلسفے میں ان کا بہت یعنی کہہ لیں بہت مہارت، اور خود اشارات کی کامنٹری انہوں نے لکھی ہے، اور اپنی خود ناصریات جو ان کی علم اخلاق پہ، جو اس کی علم اخلاق کی بنیادیں کیا ہیں، بہت سی ان کی کتابیں ہیں۔ تو علامہ حلی کے پاس یعنی وہ ان سے پڑھنے گئے کلام و فلسفہ، اور پھر انہوں نے جب ان کی مہارت کو دیکھا تو انہوں نے بھی ان سے استفادہ کیا۔ محقق حلی جو علامہ حلی کے ماموں تھے، ہمارے بہت بڑے شرح الاسلام کے جو لکھنے والے ہیں، اور پھر علامہ حلی سے بھی انہوں نے استفادہ کیا۔ میں اب یہ تفصیلات میں نہیں جا رہا ہوں، جلدی اشارہ کر رہا ہوں۔ اور خود چنگیز خان بغداد تک نہیں آیا، اس نے خوارزم کو تباہ و برباد کیا، جو اس وقت خوارزم اور بخارا، سینٹرل ایشیا کہہ لیجیے، وہاں تک آیا۔ اس کے بعد پھر اس نے ایک حملہ کیا، اور اس کے بعد پھر وہ مر گیا۔ اس کے مرنے کی اب تک نہیں معلوم کہ وجہ کیا بنی، لوگ کہتے ہیں کہ بس زہر دے دیا ہوگا یہ وہ، بہرحال اچانک مر گیا، اچانک اس کو واپس لے گئے تھے۔ تو بہرحال نسلوں میں سے اس کے آتے رہے، اور یعنی رہے، اور پھر اس کی نسل ہی کے اندر جو ہے وہ ہلاکو خان ہے، اور جس نے جو ہے وہ سارا کا سارا تاراج کیا اس پورے کے پورے بنی اور یہ پورا بغداد۔ میں بات کو آگے بڑھاؤں گا تاریخ عراق و شام کے عنوان سے۔ توجہ ہے سارے مجمع کی میرے ساتھ؟
تو اب یہ دور ہے بہت کہہ لیں کہ بنی عباس کا جو اختتامی دور ہے وہ، اور اس کے بعد پھر مختلف خلافتیں آئیں مختلف نام سے. شیعوں کی خلافت یعنی کہا جاتی ہے کہ شیعوں کی خلافت، لیکن وہ عراق میں نہیں تھی، مصر میں تھی، اور وہ بھی اسماعیلیوں کی تھی، اثنا عشریوں کی نہیں تھی، فاطمیون کے نام سے. اور وہیں پہ انہوں نے حوزہ بنایا تھا مصر میں، اس کا نام رکھا جامعۃ الزہرا، جس کا نام پھر بعد میں بدلنے کے بعد جامعۃ الازہر کر دیا گیا. تو جامعۃ الازہر کی اصل جو اگر آپ دیکھیں گے تو اس کا نام جامعۃ الزہرا تھا، کیونکہ وہ فاطمیون تھے اور وہ جناب سیدہ سلام علیہ سے کہتے تھے کہ ہم ہیں. تو اس لیے سادات کا ایک وہ پورا کا پورا انہوں نے لے کے چلا موومنٹ کو، اور انہوں نے ہر چیز جناب سیدہ سے نسبت دے کے رکھی. اب یہیں پہ انسان کو اندازہ ہو جاتا ہے کہ جامعۃ الزہرا کا نام بدل کے ازہر کیوں کیا جا رہا ہے. بہرحال اتنا کیا ایسا کوئی مسئلہ ہے آل رسول سے کہ ہر ان کے نام کو بدل دیا جائے، تو اس کو ازہر کر دیا گیا. تو بہرحال ایک تاریخ ہے مسلمانوں کی، ان کو بھی معلوم ہونا چاہیے. بہرحال اس سلسلے کی آخری مجالس ہیں تو میں چند ایک باتیں جو کہہ رہا ہوں. تو یہ تاریخ عراق کی، پھر یہ علامہ حلی اور ان کے بعد پھر یہ ایران کے اندر تشیع کا کہہ لیں کہ ایک رائج ہونا اور رواج پانا، یہ ایک بہت بڑی کامیابی. لیکن اس کے بعد پھر اگر آپ دیکھیں تو یہ جتنے بھی حرم ائمہ علیہم السلام کے بنائے ہیں یہ صفویوں نے، صفوی خاندان جو کہ کہتے تھے کہ ہم سادات بھی ہیں، اور موسوی سادات ایران میں ان کی حکومت آئی، اور پھر انہوں نے یہ سونے کے گنبد اور سونے چاندی کی زرعیں وغیرہ لگائی ہیں، اور یہ پوری ان کی پھر تاریخ ہے اور ان کا دور آنا. اور ان کے دور میں علامہ محمد باقر مجلسی کا، شاہ عباس صفوی کا، شاہ اسماعیل سے، بہرحال یہ دور ہیں. ادوار ایک مختصر سی میں تاریخ سے پیش کر رہا ہوں کہ جس میں پھر ائمہ علیہ السلام کے حرم اور پھر کتابیں لکھی گئیں، اور پھر جو ایران کا کانسٹیٹیوشن لکھا گیا وہاں پہ کانسٹیٹیوشنلی باقاعدہ لکھا گیا کہ ایران شیعہ مذہب اور مکتب کا، مذہب حقہ شیعہ لفظ کانسٹیٹیوشن میں لکھا گیا، مذہب حقہ شیعہ. اس میں بہت زیادہ کنٹریبیوشن ہے علامہ محمد باقر مجلسی کا، ان کے والد علامہ محمد تقی مجلسی اور شیخ بھائی، ان لوگوں کا بہت زیادہ کنٹریبیوشن ہے. اگر اب تک توجہ ہوگی تو میں بات کو آگے بڑھاؤں. تو یہ تھوڑا تاریخ ہے. اس دوران پھر بڑے بڑے علماء آئے ہیں، محقق حلی، علامہ حلی، اور علامہ حلی کے بعد پڑھنے کے لیے آئے محمد ابن جبعی مکی العاملی، جن کو شہید اول کہا جاتا ہے، لبنان سے. بعض علماء نے یہاں تک بیان کیا ہے کہ جس دن وہ آئے، کیونکہ پڑھنے آئے تھے علامہ حلی کے پاس، کہ ان کی تعریف سنی تھی، تو دیکھا کہ ایک جنازہ اٹھ رہا ہے، تو وہ فوراً جنازے میں شریک ہوئے کہ بھئی مومن کا کسی کا جنازہ ہے، اتنے بڑے بڑے علماء موجود ہیں. تو جب جنازہ دفنایا گیا تو کہا یہ کس کا جنازہ ہے؟ تو کہا یہی علامہ حسن ابن یوسف ابن مطہر حلی کا جنازہ ہے. تو بہت روئے، کہا کہ بھی میں انہی سے پڑھنے کے لیے آیا تھا. تو کہا ان کی جگہ پہ ایک اور ہے، تو کہا کہ ہاں ان کے بیٹے ہیں، نام فخر المحققین جن کو کہا جاتا ہے، علامہ حلی کے صاحبزادے، اور ان کی بہت سی کتابیں ہیں اور وہ بھی بے انتہا قابل. اور پھر وہاں پہ ان کے پاس پڑھے. اب یہ پوری تاریخ ہے یہ عراق کی. بعد کا دور پھر اب آپ کے سامنے ہے کہ کہہ لیں گے میں نے ابتدائی 700 سال بلکہ کوشش کی ہے کہ حضرت نوح اور دوسرے انبیاء کا بھی تھوڑا تذکرہ رہے. تو آج اس سے پہلے کہ شام کی تھوڑی تاریخ بیان کروں کہ عراق کا پھر اس کے بعد کا دور آپ کہہ لیجئے کہ ایک بڑا سخت اور تلخ دور رہا. عراق کی سرزمین مسلسل کہہ لیجئے کہ عروج الزوال کا شکار رہی، اور کربلا کے بعد کبھی بھی سرزمین پہ سکون نہیں آیا اور نہ ہی آئے گا. اور یہاں تک ہے کہ جب تک کہ خون حسین ابن علی علیہ السلام کا امام زمانہ بدلہ نہیں لے لیں گے. بدلے بہت سے لوگوں نے لیے ہیں، جن میں سے حضرت مختار سر فہرست ہیں، اور لوگوں نے بھی بدلے لیے. زیادہ تر جو قاتلان تھے ان کو حضرت مختار نے قتل کیا، فنار کیا. لیکن اور بھی لوگوں نے موومنٹس چلائیں اس دوران، بہت زیادہ تحریکیں ہیں. میں ان تحریکوں پہ نہیں بولا ہوں، شاید جب مجھے عنوان دیا گیا ہوگا تو زیادہ تر یہی ہوگا کہ اس کو مد نظر رکھا جائے. اگر کہیں گے مختصراً آج پیش کر دیتا ہوں، لیکن میں شام کو پیش کرنا چاہ رہا ہوں. اگر کہیں تو ذہنوں میں ہیں آپ لوگوں کی تحریکیں، بہت سی تحریکیں اٹھی ہیں. تحریک جتنی بھی نہضتیں اٹھی ان سب کی تحریکوں کے ائمہ علیہ السلام نے تائید نہیں کی، اور ائمہ علیہ السلام سے خود بھی کہا گیا مسلسل کہ آپ خود کیوں نہیں قیام کرتے، خود قیام کریں. اور اس دوران پہلے توابین کی ایک موومنٹ ہے، حضرت مختار کی ہے. بہرحال اس کے بعد بھی پھر موومنٹس ہیں مسلسل. زبیریوں کی تھی، اب آپ دیکھ سکتے ہیں زبیریوں کی ایک موومنٹ تو تھی، لیکن ائمہ کی تائید نہیں تھی. زیادہ تر موومنٹس کو ائمہ کی تائید نہیں تھی. اس دوران بہت سی موومنٹ چلی، اور یہ تمام تحریکیں جتنی بھی اٹھ رہی تھیں یہ ائمہ علیہ السلام ہی کا نام، اہل بیت کا نام لے کے ہی اپنی اس تحریک کو جاری رکھتے تھے. اور بہت سے لوگ ائمہ علیہ السلام سے آ کے لڑتے تھے کہ آپ لوگ کیوں حصہ نہیں لیتے. میں ایک جملہ یہاں پہ کہوں گا، تھوڑا سخت جملہ ہے، مجھے معاف کیجیے گا اگر برا لگے.
تو بہت سے لوگوں کو اصلاح کی اتنی عادت پڑ جاتی ہے کہ وہ امت کی اصلاح کرتے کرتے امام کی اصلاح کرنے لگتے ہیں۔ انسان اپنی یہ اصلاح کر لے کہ مجھے کس کی اصلاح کرنی ہے، کون میری اصلاح سے بالا تر ہے۔ تو یہ بہت ضروری ہے کہ ہم لوگ کس کی اصلاح کریں، اور ہمیں بہت سے لوگوں کو یہی معلوم نہیں ہوتا۔ امر بالمعروف نہی عن المنکر کی بھی شرائط ہیں، شرائط پوری ہوں تو امر بالمعروف واجب ہے، نہی عن المنکر واجب ہے۔ شرائط پوری نہ ہوں تو واجب نہیں ہے، بلکہ اگر یہ ہو، میں چلے جلدی پیش کر دوں، انسان یہ سمجھتا ہے کہ میری بات کا اثر ہوگا تو اس پہ واجب ہے، اور اگر سمجھتا ہے کہ شاید اثر ہو تو مستحب ہے، اور اگر یہ پتا ہو کہ نہیں اثر نہیں ہوگا بلکہ برعکس اس کا الٹا اثر ہو جائے گا تو وہاں امر بالمعروف نہی عن المنکر حرام بھی ہو سکتا ہے۔ اگر مومن کی توہین ہو رہی ہو، مثال کے طور پہ ایک آدمی کہے بھی میں شراب خانے کے باہر جا کے تبلیغ کیا کروں گا کہ لوگ شراب نہ پئیں، وہ وہاں نکل کے اس کے سر میں ساری بوتلیں ماریں گے، تو کیا ایک مومن کی توہین ہو رہی ہے کہ لوگ اس کو گالیاں بکیں اس کے سر میں جو ہے۔ اب یہ عزیزان گرامی خود انسان کی اپنی تشخیص ہے کہ وہ تشخیص کیا دیتا ہے۔ ائمہ علیہ السلام کو تشخیص دنیا نہیں سکھا سکتی، وہ اللہ کے سکھائے ہوئے ہیں، وہ معصوم ہیں، وہ علم لدنی کے مالک ہیں۔ تو ائمہ علیہ السلام سے اکثر لوگ کہتے تھے کہ بھئی آپ کیوں انقلاب برپا نہیں کرتے، کیوں اس وقت تحریک میں حصہ نہیں لیتے۔ کئی تحریکیں خصوصاً 10ویں امام علیہ السلام کے زمانے میں بہت بڑی بڑی تحریکیں اٹھی، اور بہت زیادہ، خود بہت سی علویوں کی بھی۔ ایک اور تحریک کا ذکر کر دوں، حضرت زید شہید کی، حضرت زید شہید کہ امام زین العابدین علیہ السلام کے فرزند ہیں، کہ زیدی سعادات کے جد ہیں، اور زیدیہ جو مذہب ہے وہ جیسے یہ یمن میں ہے، وہ اور ہیں لیکن وہ انہیں امام مانتے ہیں، امام باقر علیہ السلام کو امام نہیں مانتے۔ تو بہرحال ایسے بہت سے فرقے بنے شیعوں میں، لیکن جو ختم ہو گئے۔ ایک حدیث یہاں جلدی سے پیش کر دوں کہ چھٹے امام علیہ السلام سے سوال کیا گیا، میں نے شاید پیش کی ہوئی حدیث پہلے، علم الیقین سے فیض کاشان نے لکھی کہ کیا یہ جو آپ کے جد رسول اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ میری امت کے جیسے یہودیوں کے 71 فرقے بنے میری اور عیسائیوں کے 72، میری امت کے 73 فرقے بنیں گے، اور صرف ایک فرقہ جنت میں جائے گا۔ تو کہا یہ آپ کے سارے مخالفین میں ہی ہوں گے فرقے، یا آپ کے ماننے والوں میں بھی فرقے ہوں گے؟ تو آپ نے فرمایا ہمارے ماننے والوں میں بھی 13 فرقے بنیں گے، صرف ایک صحیح ہوگا۔ کہا مولا وہ کون سا فرقہ ہوگا؟ کہا جو 12 کو مانتا ہو، ایک کا منکر سب کا منکر ہے، ایک امام کا منکر 12 کا منکر ہے۔ تو اب ہمارے یہاں بہت سے لوگ کہتے ہیں وہ 6 اماموں کے ماننے والے، یہ کہا کیجیے 6 اماموں کے منکر ہے، کہ وہ 6 اماموں کے منکر ہیں، وہ مثال کے طور پہ 8 امام کے منکر ہیں۔ تو عزیزان گرامی یہ بہرحال ایک ایسا ایک المیہ رہا کہ بہت سے لوگ پھر جیسے حضرت محمد حنفیہ سے متعلق آج ایک شبہہ ایجاد کیا جا رہا ہے کہ انہوں نے، یہ مخالفین نے دعوے کیے کہ حضرت محمد حنفیہ نے، حضرت مختار نے نبوت کے دعوے کر دیے تھے۔ اب وہ امامت تو سمجھتے تھے، تو کہا نبوت کا دعویٰ انہوں نے کر دیا۔ ایسا نہیں ہے، میں اس کو بات واضح کر دوں، ایسا نہیں ہے۔ یہ دشمنوں کی ان کے خلاف سازش تھی، انہیں بدنام کرنے کی، اور ان کو لوگوں کے درمیان میں ان کی شخصیت کشی کی، کردار کشی جو کی جاتی ہے نا آج کل، کہ بھی فلاں آدمی نے فلاں دعویٰ کر دیا، تو یہ کردار کشی کی ایک بہت بڑی سازش تھی۔ پتہ نہیں بات پہنچ رہی ہے نہیں پہنچ رہی۔ میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ تاریخ سے بیان کرتے ہیں تو میں بھی ایک تو اولا میری رفتار بھی کم نہیں ہوتی، میں اسپیڈ سے بولتا رہتا ہوں، اور دوسرے کے بہرحال موضوع بھی ایک ایسا ہی ہے، وہ خوش ہوتا ہے۔ تو عزیزان گرامی اب یہ تاریخ کے اندر حضرت محمد حنفیہ یہ کہتے ہیں کہ کیوں پھر گئے دونوں خانہ کعبہ میں، دعویٰ ہے اس کے لیے۔ اب اکثر لوگ کہتے تھے کہ نہیں یہ امام ہے، کیونکہ امام حسن امام تھے، پھر ان کے بھائی امام حسین امام بنے، تو اب امام حسین جب جا رہے تھے کربلا تو ان کو اپنا وسیع قرار دے کے گئے حضرت محمد حنفیہ کو، تو اس کا مطلب ہے اب انہیں امام ہونا چاہیے، وہ انہیں وسیع قرار دے کے گئے تھے۔ تو انہوں نے کہا کہ نہیں میں امام نہیں ہوں، تو کہا کہ نہیں یہ اپنے بھتیجے پہ ترس کھا کے کہہ رہے ہیں، کیونکہ وہ کہتے ہیں میں امام ہوں، تو کہتے ہیں وہ مظلوم ہے، کربلا سے جو ہیں وہ اتنے مظالم دیکھ کے اور اسیری دیکھ کے آئے ہیں، اس لیے یہ ان کی حمایت میں، ان پہ ترس کھا، بات واضح ہو رہی ہے، ان پہ ترس کھا کے کہہ رہے ہیں کہ ہاں یہی امام ہے۔ تو اب انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے بھتیجے، امامت کا فیصلہ کیسے ہو، مجھے لوگ امام کہتے ہیں، انہوں نے یہ نہیں کہا کہ میں امام ہوں، پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں، مجھے لوگ امام مانتے ہیں۔ تو کہا کہ چچا پھر دونوں چلتے ہیں خانہ کعبہ حضرت اسود کے پاس گواہی لے لیتے ہیں۔ واقعہ اب ذہنوں میں آ گیا، وہ معاذ اللہ خود دعویٰ نہیں رکھتے تھے، وہ دنیا کو ثابت کرنا چاہتے تھے کہ امام امام ہوتا، امامت کا رتبہ مقام عظمت کچھ اور ہے۔ تو وہاں پہ حضرت محمد حنفیہ پہلے گئے جیسا امام نے کہا، اور پھر اس کے بعد امام علیہ السلام اور حضرت اسود نے گواہی دی۔ تو عزیزان گرامی اسی طرح سے 9ویں اور 10ویں امام علیہ السلام کے زمانے میں بہت زیادہ تحریکیں ہوتی،
10वें امام سے اکثر لوگ، کیونکہ ان کی دور امامت ان کا بہت طولانی، کیونکہ امام نہوم جو ہیں امام منتقی علیہ الصلوۃ والسلام 25 برس کے تھے جب ان کی شہادت ہوئی، تو امام جو ہیں وہ 6 یا 7 برس کے تھے جب ان کی امامت کا دور شروع ہوتا ہے حضرت امام علی نقی علیہ السلام علیہ السلام کا، تو اب اور 41 برس کے ان کے سن میں ان کی شہادت ہوئی، تو تقریباً 33 ایئرس کا ان کا دور امامت ہے، 34 ایئرس، 33-34 سال ان کا دور امامت ہے۔ تو کچھ لوگوں نے لکھا 7-8 برس کے تھے، بہرحال اب مجھے اس پہ بحث نہیں۔ تو اب یہ عزیزان گرامی، اب امام کے زمانے میں تحریکیں اٹھ رہی تھی تو امام بار بار ایک ہی بات کہتے، کہا یہ ان کے نتائج کچھ نہیں ہیں، ان کے نتائج کچھ نہیں آئیں گے، کیونکہ یہ لوگ جتنی تحریکیں چلا رہے ہیں نتائج کو امام دیکھتے ہیں۔ اب یہ نہیں کہتے کہ ہم اپنے لوگوں کو جو ہے کس طرح سے موومنٹ چلائیں کہ وہ کامیاب ہو۔ اور چھٹے امام سے آپ کے ذہنوں میں یہ بھی واقعہ ہوگا، سب اشارہ کر کے آگے بڑھ رہا ہوں، کسی نے کہا کہ مولا سید الشہداء نے صرف 72 کے ساتھ قیام کیا تھا، آپ کے 4000 شاگرد ہیں، تو آپ نے فرمایا جیسے ان کے پاس 72 تھے، میرے پاس اگر 20 بھی ہوتے تو میں قیام کرتا۔ پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں، جیسے ان کے پاس 72 تھے، میرے پاس اگر 20 بھی ویسے ہوتے، حضرت عباس جیسے، حضرت علی اکبر جیسے، حضرت قاسم جیسے، حضرت حبیب جیسے، ویسے 20 بھی ہوتے تو میں قیام کرتا۔ اب جس سے کہا اس نے کہا مولا یہ آپ نے کیا بات کر دی۔ لیکن ہمیں، میں ایک جملہ کہہ رہا ہوں، میں آج تھوڑے سے سخت باتیں کہہ رہا ہوں، بہرحال کہ جتنا ہو سکے اتحاد انسجام رکھیں، لیکن اپنی تربیت بہت ضروری ہے۔ تو اس نے کہا کہ مولا یہ آپ نے کیا بات کہہ دی، 20 ہوتے تو قیام کرتے، یہاں تو ہزاروں کی تعداد میں۔ مولا نے کہا اچھا مثال کے طور پہ کون؟ کہا میں خود۔ ہمیں اپنے متعلق حسن ظن ہوتا ہے، دوسروں سے متعلق سوء ظن۔ میں بہت ہی قابل ہوں، میں تو بہت ہی باتقوا ہوں، میں تو بہت ہی اچھا ہوں، میں تو بہت ہی نیک، باقی تو بہت ہی پیچھے۔ یہ ایک بہت بڑا ایک ایسا یہ ایک مخمصہ جس کی وجہ سے ہم لوگ خود پسندی کا شکار ہو جاتے ہیں، دوسروں کی ہم توہین کرنے لگتے ہیں اور ان کی تحقیر کرنے لگتے ہیں۔ باتیں بری تو نہیں لگ رہی ہیں ذرا؟ تو عزیزان گرامی، اب یہ خود امام سے کہہ رہے ہیں کہ میں خود، امام بھی جانتے تھے کہ یہ اپنے ہی لیے آئے ہیں۔ امام نے کہا اچھا یہ سامنے تنور ہے، انہوں نے کہا مولا میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں۔ اتنے میں حضرت ہارون مکی تشریف لائے۔ حضرت ہارون مکی تندوری شیعہ تھے۔ جیسے امام نے اشارہ کیا کہ تندور میں اتر جائیں تو انہوں نے یہ سوال نہیں کیا کہ مولا بحث اس سے ہو رہی ہے، ثابت میں اپنا ایمان کیوں کروں؟ پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں۔ فوراً گئے، انہوں نے چھلانگ لگائی، اور وہ جو اس کی لڈ تھی نا، وہ جو اس کا بند کرنے والا ڈھکنا تھا، اس کو فوراً خود رکھ دیا اوپر کہ مولا کے حکم میں کہیں نافرمانی نہ ہو جائے، میرے سے کوتاہی نہ ہو جائے، میرے کو کمی نہ رہ جائے۔ اور مولا بڑے اطمینان سے بیٹھے اور ان سے بات کرتے کرتے کہا کہ اچھا فلاں صحابی کا کیا حال ہے؟ اب وہ گھبراہٹ کے مارے کا ٹھیک ہی ہوں گے۔ کہا مولا تو آپ نے یہ آپ جو کہہ رہے تھے نا 20 اگر کربلا والوں میں جیسے ہوتے تو میں قیام کرتا، یہ ان میں سے تھے، میں ان کے لیے خود کہہ سکتا ہوں۔ تعجب مجھے آپ پہ ہے کہ آپ نے مار بھی دیا اور آپ کو اطمینان ہے، نہ گھبرا رہے نہ کچھ۔ امام نے کہا آؤ۔ ایک مرتبہ جیسے ہی اس کا ظرف ہٹایا تو دیکھا کہ وہ وہاں آگ گلزار بن چکی تھی۔ عزیزان گرامی، امام زمانہ کو بھی ایسے 313 چاہیے۔ ہر دور میں تقاضے الگ الگ تھے، کہ جہاں پہ آبادی کم تھی تو 20 کا امام نے کہا، آخری زمانے میں 313 ایسے، یعنی خاص رتبہ اور مقام چاہیے تب ظہور ہوگا۔ تو میں نے ایک پہلو پیش کرنا تھا یہ عراق کا، اور عراق میں بہت زیادہ تحریکیں اٹھی، لیکن عراق سے متعلق ائمہ علیہ السلام کی احادیث بھی ہیں کہ یہاں پہ اس سرزمین کے اوپر ایک ہمیشہ تزلزل رہے گا۔ اور عراقی خود کہتے ہیں کہ اگر ہم یہاں پہ رہ رہے ہیں تو یعنی ہمارے بزرگ ہمیں کہہ گئے ہیں کہ اگر آزمائش اور امتحان کے لیے تیار ہو تو یہاں رہنا۔ نجف و کربلا میں رکنے کے لیے، میں نے اس دن کہا تھا نجف میں خصوصاً رکنے کے لیے ولایت کی ضرورت ہے۔ نجف میں رکتا وہی ہے جس کے پاس ولایت ہو۔ کربلا تو آسان سرزمین ہے، امام حسین نے اتنی قربانیاں دے دی ہیں کہ وہاں پہ دشمن بھی آئے تو اس کو سکون رہتا ہے۔ نجف میں صرف اہل ولایت کو سکون ملتا ہے۔ عزیزان گرامی، اس کے بعد سے آج تک کربلا کے اندر یا عراق میں اب بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ اب شیعہ حکومت آ گئی۔ تو میں نے اس وقت جب ابتدا میں آئی تھی تو میں نے ایک جملہ کہا تھا، دوبارہ دہراؤں گا، پروردگار اگر میں غلط ہوں تو مجھے معاف کر دے، کہ اب یہ اطمینان نہ کر لیجئے کہ اب شیعہ حکومت آ گئی تو اب ایسا ہی دور رہے گا۔ بھئی تاریخ میں حکومتیں آتی اور جاتی رہی ہیں، زیارتیں کھلتی اور بند ہوتی رہی ہیں، اب یہ نہ سوچیں کہ اب شیعہ حکومت ہے اب ہمیشہ ایسا ہی دور رہے گا۔ یہ کبھی معلوم نہیں ہے کب زیارات کے راستے بند ہو جائیں۔ بہت سے لوگ جو مجھے اب تک آخری سفر میرا شام کا یاد ہے جو میرے ساتھ گئے ہوئے تھے، تو میں کہہ رہا تھا کہ بھی ہر زیارت کو آخری زیارت سمجھنا چاہیے، یہ نہ سوچے پھر آ سکتے ہیں۔ تو انہوں نے کہا نہیں مولانا ہم سب پیسے والے لوگ ہیں، آپ ایسی باتیں کیوں کر رہے ہیں؟
میں نے کہا پیسہ لازمی نہیں ہے، پیسہ تو شاید آپ لوگوں کے پاس ہمیشہ رہے، وہ بھی اللہ نے فیصلہ کرنا کہ رہے یا نہ رہے۔ بات میں یہ نہیں کروں حالات کیسے بن جائیں۔ اسی کے بعد جنگ شروع ہو گئی۔ پھر مجھے ان لوگوں نے دعوت دی اور ان میں سے خاتون نے مجھ سے کہا مولانا جب آپ کہہ رہے تھے تو میں اپنے بار بار ذہن میں ایک ہی بات سوچ رہی تھی، ناٹ ان مائی لائف ٹائم، میری زندگی کے اندر ایسا نہیں ہوگا کہ شام کا راستہ بند ہو جائے۔ اور اسی مہینے جنگ شروع ہو گئی اور وہیں پہ راستے بند ہو گئے۔ اس لیے کبھی بھی اطمینان نہیں کرنا چاہیے۔ اب تو راستے کھل گئے، میں انشاءاللہ سکون سے 10-15 سال بعد زیارت کر لوں گا۔ بھائی 10-15 سال کے اندر کوئی ضمانت نہیں کہ دوبارہ راستے بند ہو جائیں۔ کسی کو پتا تھا کہ کرونا وائرس آ جائے گا؟ عزیزان گرامی، جب فرصت ملے فوراً زیارت کر لیجئے، جب صحت ہو، جب بھی کچھ، بلکہ میں تو یہاں تک ایک جملہ کہتا ہوں معذرت کے ساتھ، بہت سے لوگ کہتے ہیں صحت ہوگی تو زیارت کریں گے، پیسہ ہوگا تو زیارت کریں گے، حالات اچھے ہوں گے تو زیارت کریں گے۔ میں کہتا ہوں نہیں، پیسہ نہیں ہے وہاں سے لے کے آئیں، زیارت پہ جائیں، وہاں سے صحت لے کے آئیں۔ عزیزان گرامی، انتظار نہ کریں حالات اچھے ہوں گے تو زیارت پہ جائیں گے، زیارتوں پہ جاتے رہیں، حالات خود بخود بہتر کرتے رہیں۔ خوشنود محمد و آل محمد باواز بلند توجہ ہے جانے کی نا بھئی، شب اربعین ہمیں یقین مانیے کہ بہت زیادہ فضا کی طرف نہیں جاؤں گا، تو میں صرف تاریخ جلدی شام کی بھی سن لیجئے کہ شام، میں نے پہلے دن عرض کیا تھا کہ 4 آج جو ممالک ہیں شام ہے، تو بہرحال بلاد الشام اور آج سیریا، خصوصاً سیریا، موجودہ جو سیریا ہے اس کے اندر بہت سے ایسے علاقے ہیں جس کو آخر الزمان سے بھی بہت زیادہ نسبت ہے اور تاریخ میں بھی ایک اہمیت رہی ہے۔ اور بہرحال وہی جو دریا یہاں سے وہاں جا رہے ہیں یا وہاں سے یہاں آ رہے ہیں، عراق اور شام کے، تو پانی ایک ہی ہے اور اسی لیے بہت زیادہ ان لوگوں کی ثقافتیں بھی ملتی جلتی ہیں، ان کے مزاج بھی ملتے جلتے ہیں۔ ہم لوگ بہت آسانی سے کہہ دیتے ہیں کہ بھئی بہرحال کوفی شامی یہ ہمارے، ہم تاریخ کے پس منظر میں کہہ رہے ہوتے ہیں، تاریخ کے پس منظر، جب ہم کہتے ہیں نا کوفی، کہ اس زمانے کے کوفیوں نے ساتھ نہیں دیا جناب امیر کا، یا اس زمانے کے شامی مخالف تھے جناب امیر علیہ السلام کے، لازمی نہیں کہ ہمیشہ ایسے ہوں۔ حجاز مقدس سرزمین مقدس ہے، لیکن آج وہ دشمنوں کے ہاتھ میں، پتہ نہیں بات واضح ہو رہی ہے نہیں ہو رہی، میں کنفیوز تو نہیں کر رہا ہوں؟ آج یقین مانیے کہ میں بالکل جو ذہن اپنا بنا کے آیا تھا اس کے حساب سے بالکل برعکس چل رہا ہوں، لیکن کیا کروں، موضوع کو مکمل بھی کرنا ہے، اور آج مجمع بھی بالکل یہ آپ نے جو ہے وہ رجسٹریشن کے حساب سے لیا، تو میں پیش کر رہا ہوں پھر بھی کہ یہ مجمع بھی ایسا نہ ہو کہ وہ بالکل بے ربط ان کے لیے گفتگو رہے۔ شام، اس زمانے کا شام اور تھا، اور موجودہ پھر ادوار بدلتے رہے، اور پھر آخری زمانے کا شام ہوگا کہ جہاں سے سفیانی کا قیام ہوگا، اور عثمان بن عنبسہ کے نام سے وہ ہوگا۔ بہت سے لوگ کہتے ہیں ابو سفیان کے جو مختلف بیٹے تھے، 5 بیٹے تھے، جیسے معاویہ تھا، یزید تھا، عنبسہ تھا، عنبسہ کی نسل سے، لیکن ہمارے بہت سے علماء کہتے ہیں کہ نہیں، جناب امیر کی صراحت پائی جاتی ہے۔ جب انہوں نے معاویہ کو خط لکھا، کہا کہ بھئی تیرے باپ نے رسول خدا کی مخالفت کی، تو میرا مخالف ہے، تیرا بیٹا یزید میرے بیٹے حسین کا قاتل ہوگا، اور تیری نسل سے سفیانی آئے گا جو میرے بیٹے مہدی کے مقابلے میں قیام کرے گا۔ ایک یہاں جملہ کہہ دوں عراق و شام کی تاریخ کے عنوان سے، سب مجمع کی مجھے خاص توجہ چاہیے اس جملے کے لیے، میں جانتا ہوں جو اب تک میں نے خوش گفتگو کی، لیکن آپ حضرات نے بہت غور سے سنی ہے، میں ممنون ہوں آپ حضرات کا۔ عزیزان گرامی، ائمہ علیہ السلام نے بنی عباس پورے خاندان پہ لعنت نہیں کی ہے، کسی بھی نسل کو پوری طرح سے کبھی نہیں کہا کہ اس کی پوری نسل کے اوپر لعنت ہو، کہیں نہیں کہا، سوائے بنی امیہ کے، اور انہی کے بعض افراد کے نام لے لے کے کہا کہ مثال کے طور پہ وہ بنو امیہ ہی میں سے تھے، تو مثال کے طور پہ کہا مروان کی نسل پہ بھی، حالانکہ وہ بنو امیہ سے تھا، یا بہت سے ان کے خاندان کے لوگوں کے نام لیا، مناسب نہیں کہ میں سب کے نام گنواؤں آپ کو، لیکن بنو امیہ، اور یہاں تک بعض جگہوں پہ زیارت عاشورہ میں، جس پہ اس دفعہ کراچی میں ایشو بنا، یا اور بہت سے مقامات پہ زیارت عاشورہ کی سند پہ شک نہ کیجیے، اور اسی طرح سے اور بہت سے مقامات پہ لعن اللہ بنو امیہ قاطبہ تھا، یعنی سارے کے سارے بنو امیہ پہ۔ یعنی ائمہ علیہ السلام کیا کہنا چاہ رہے ہیں، ان میں کوئی اچھا نہیں ہوگا؟ نہیں، ائمہ علیہ السلام یہ کہہ رہے ہیں کہ جیسے مثال کے طور پہ عام طور سے رول کیا ہے، غور سے سنیے گا میری بات کو، میں تھوڑا سا اس کو چیخ کے پیش کروں تاکہ میرا سارا مجمع جا کے اس بات کو سن لے اور میں پہنچا پاؤں یہ بات۔ جیسے کل شیء لک طاہر حتی تعلم انہ نجس، ہر چیز پاک ہے جب تک کہ پتہ نہ ہو نجس ہے۔ اس کو کہا جاتا ہے ہمارے اصول فقہ میں اصالت کیا ہے، بات پہنچی ہے؟ اصالت طہارت کی ہے، اصل کیا ہے؟ اصل طہارت، ہر چیز پاک ہے، اصالت طہارت جاری کریں گے، اصالت حلیت جاری کریں گے۔ کون سا اصل ہے؟ اصل یہ ہے، پھر اس کے مقابلے میں جو چیز خود آپ کو ثابت ہوگی وہ مانیں گے، پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں۔ اصل ہر چیز پاک، اصل کیا ہے؟ اصول، اصول یہ ہے کہ ہر چیز پاک ہے جب تک کہ ثابت نہ ہو جائے۔ اصالت
طہارت کہا جاتا ہے اسے. عزیزان گرامی تھوڑی سی توجہ کیجیے گا. ائمہ کہہ رہے ہیں ہر خاندان میں اصالت یہی جاری کرو, اصول یہی بناؤ کہ سب اچھے ہیں, جب تک کہ ثابت نہ ہو برا نہیں ہے. لوگ بھائی برٹش نے بہت سے رول دیے دنیا کو, خدا کی قسم. میرے ایک دوست نے کہا میں پی ایچ ڈی کر رہا ہوں, 60 to 80% برٹش کانڈکٹ لا جو ہے وہ اسلام سے لیا گیا. تو برٹش نے ایک لا پوری دنیا میں جب حکومت کرے تھے تو دیا, everyone is innocent until proven guilty. ہر آدمی انوسنٹ ہے, ہر آدمی بے گناہ ہے جب تک کہ جرم ثابت نہ ہو جائے. پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں ہیں. ہر آدمی بے گناہ ہے جب تک کہ جرم ثابت نہ ہو جائے. تو اب یہ جو امام علیہ السلام کسی خاندان سے متعلق نہیں کہہ رہے سوائے بنو امیہ کے, کہہ رہے ہر خاندان کی اصل یہ ہے کہ اس میں اچھے تلاش کرو جب تک کہ ثابت نہ ہو جائے یہ برا ہے. سوائے بنو امیہ کے وہاں اصل یہ ہے کہ برے ہیں. اب بات پہنچ گئی ہے, اب بات پہنچ گئی بھئی عزیزان گرامی. یعنی اصل یہ ہے کہ بنو امیہ میں سبھی برے ہیں سوائے یہ کہ کوئی ثابت کر دے میں اچھا ہوں. اب بات واضح ہو گئی ہے. جب تک کہ کوئی ثابت نہ کرے نا کہ میں واقعا اچھا ہوں, تب تک امام کہہ رہے ہیں ان سے دھوکہ نہ کھانا, ان میں کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی بغض دکھائے گا. جب یہاں تک کہ اب یہ خود روایات میں ہے کہ مختلف سفیانی, ائمہ علیہ السلام نے لفظ استعمال کیے ہیں کئی جگہوں پہ سفیانی کا لفظ, کہ یہاں سے سفیانی آئے گا یعنی جو دشمن اہل بیت آئے گا شیعوں کو مارے گا یہاں سے. پھر ایک جگہ پہ ہمارے علماء نے روایت لکھی ہے کہ تکرید سے ایک سفیانی آئے گا. پہنچ گئے ہوں گے کچھ لوگ. تکرید سے ایک سفیانی آئے گا. صدام تکرید سے تھا. اچھا شروع میں علماء نے بہت زیادہ غور نہیں کیا تھا, کبھی آیا چلا جائے گا. عراق میں تو پورے حکمران آتے ہی رہے ہیں. جب جنگیں شروع ہو گئی, جب وہ مسلسل مارتا رہا, اور یہاں تک کہ ایک مرتبہ 80s کے اندر اس نے دعویٰ کر دیا کہ میں بھی سید ہوں, میں رسول خدا کی نسل سے ہوں. علماء نے کہا اب اس کا شجرہ دیکھنا ہی پڑے گا. جب دیکھا تو واقعاً بنو امیہ سے تھا. وہ بنو امیہ سے نکلا, اس کا شجرہ جب تلاش کیا گیا تو بنو امیہ سے نکلا. یعنی ائمہ کا وہ فرمان ہمیشہ پورا ہے. توجہ, کیا کروں میں یہ پیش کرنے پہ مجبور ہوں. عزیزان گرامی بھئی میدان کربلا میں کتنے لوگ سادات میں باقی رہ گئے تھے؟ ایک مولا سجاد, چند بچے, اور یہ مدینہ کے اندر چند افراد. ان کی اتنی نسل ہے دنیا میں, اتنے سادات ہیں. تو وہ جو بنی امیہ حکومتوں میں تھے تو ان کی بھی تو کوئی نسل ہوگی. یہ شجرے تلاش کرو, کہیں نہ کہیں جا کے بنو امیہ سے مل جائیں گے. جو آل محمد کا بغض رکھتا, حرم پہ حملہ کرتا ہے, شجرے تلاش کرو. یہ حرم پہ حملے کرنے والے, یہ داعش کے لباس میں, اور یہ جو کہنے والے داعش کے باقاعدہ فیس بک پہ عربی کے اندر مجھے دیکھا, میں نے کہا کہ شاید شیعہ جذباتی ہیں, شاید کسی نے پتہ نہیں کیا جملہ سمجھاؤ نہ سمجھاؤ. میں نے خود جا کے تلاش کیا کہ جملہ ہے اس کا کہ نہیں ہے, داعش کے ایک سپاہی کا. اس نے کہا تم حجر ابن عدی کے اوپر ابھی رو رہے ہو, حجر ابن عدی پہ ہم تو نجف آئیں گے تو علی کی بھی قدر کھو دیں گے. یہ تم کہتے ہو چوتھے خلیفہ ہیں, تمہارے یہ جملے بتا رہے ہیں تمہارے شجروں میں خرابی ہے. بات پہنچ رہی ہے عزیزان گرامی. جو ایسی بات کرے گا, جب بغض رکھنے والوں کے ساتھ کھڑا ہوگا تو ہم اس کو اسی نسل کے اندر شمار کریں گے. تو عزیزان گرامی یہ ائمہ علیہ السلام نے اصول دیا کہ بنو امیہ پہ اعتماد نہ کرنا, ان پہ بھروسہ نہ کرنا. اصل یہی ہے کہ وہ ہمیشہ بغض آل محمد رکھیں گے, ہمیشہ عداوت رکھیں گے. اب شام کو ٹھیک ہے, اس زمانے کا شام کہ جہاں پہ انہوں نے بسایا, انہوں نے سارا سلسلہ شروع کیا اور ان کا کیپٹل بنا, اور وہ جاری رکھا اور بے انتہا عداوت پہ اس سوار رکھے اس حکومت کے اصولوں کو. جہاں جناب امیر کا پورے کہتے ہیں کہ حکومت کے اندر جو اس زمانے کا دور تھا, کہتے تھے کہ سوائے چند صوبوں کے, ان میں سے ایک صوبہ سیستان جو ایران کا صوبہ ہے, وہ کہتے ہیں یہ چند صوبوں میں سے ایک صوبہ تھا جہاں کسی بھی وقت ممبر سے جناب امیر کا نام لے کے توہین نہیں کی گئی. جو محققین ہیں, مورخین, شیعہ مورخین, وہ کہتے ہیں کہ یعنی اصول تھا بنی امیہ کا کہ ممبروں سے جناب امیر کا نام لے کے جمعے کے خطبے میں, جن کے بغیر نماز جمعہ قبول نہیں ہے, جناب امیر کا نام لے کے درود و سلام نہ بھیجو, خطبہ نہیں ہوا, نماز نہیں. پتہ نہیں بات پہنچی ہے نہیں پہنچی. اس امیر کا نام لے کے ان لوگوں نے شروع کیا سلسلہ کہ جناب امیر کا نام لے کے توہین کی جاتی تھی. آپ سوچ سکتے ہیں. اور یہ شام کے اندر سے سلسلہ شروع ہوا, اور میں پیش کرنے لگا ہوں. ایک صلوات پڑھیں, پتہ نہیں پڑھوں نہ پڑھوں. بہرحال مجھے کئی وارننگز آ چکی اور میں خود بھی احتیاط کر رہا ہوں. تو بہرحال عزیزان گرامی چلیں, کیونکہ میں تاریخ پیش کر رہا تھا تو اس پس منظر میں پڑھنا چاہتا تھا, لیکن میں چھوڑ رہا ہوں.
اشارہ کروں گا اور مجھے پورا یقین ہے انشاءاللہ آپ لوگ پہنچ جائیں گے انشاءاللہ۔ عزیزان گرامی، یہ آپ نے سن رکھا ہے نا، اردو میں جو اردو داں طبقہ یہاں پہ موجود ہوگا، اگر ہمارے یہاں کہنا چاہتے ہیں کہ کوئی احمق ہے، بے وقوف ہے، اسے عقل نہیں ہے، تو ہمارے ہاں عام طور سے اردو میں کہتے ہیں بدھو ہے۔ بدل تو نہیں گئے اردو کہیں؟ ایسا ہے یا نہیں؟ کبھی آپ نے سوچا کہ بھئی یہ بدھو ہی کیوں کہا جاتا ہے؟ منگلو، جمعراتو، یہ کوئی اور لفظ نہیں؟ اب بات پہنچ گئی ہے۔ عزیزان گرامی، جناب امیر سے لڑنے کے لیے کوئی ایک لشکر لے کے چلا اور اس نے کہا کہ ہم نماز جمعہ پڑھیں گے آج۔ کسی نے یہ نہیں کہا کہ آج بدھ کا دن ہے۔ اس نے کہا میں جمعہ نماز پڑھاؤں گا، آج خطبہ دوں گا۔ اور جب خطبہ دینے کے لیے کھڑا ہوا نا، تو ایک مرتبہ جب وہ شام سے چلا تھا نا، تو اس طرف اس کے خانہ کعبہ تھا، اس نے ایک مرتبہ رخ پھیرا کوفے کی طرف اور کہا یا علی، وہ لوگ جو بدھ میں جمعے میں فرق نہیں کرتے، وہ تجھ میں مجھ میں کیا فرق کریں گے؟ یہ اس نے کہا اب میں پڑھا رہا ہوں۔ عزیزان گرامی، اسے بدھو کہا جاتا ہے جو جمعے میں اور بدھ میں فرق نہ کرتا ہو۔ اگر بات پہنچ رہی ہو، میں اب اس کی تفصیل میں نہیں جا سکتا ہوں۔ تو عزیزان گرامی، یہ سب کچھ ہوا ہے، تاریخ اٹھا کے دیکھیے، یہ سب کچھ ہوا اور یہ سب کچھ ہوتا رہا، اور جناب امیر علیہ السلام کے لوگ مقابلے میں آتے رہے۔ آج بھی میں کہتا ہوں جناب امیر مظلوم ہے کہ لوگ اتنے فضائل قرآن سے پڑھنے کے بعد، احادیث میں دیکھنے کے بعد پھر بھی کہتے ہیں کہ نہیں، لیکن اوروں کا حق بہتر بنتا ہے منصب پہ۔ عزیزان گرامی، اس سے بڑی جناب امیر کی مظلومیت کیا ہوگی؟ میں بہت لحاظ کر کے چل رہا ہوں کہ مجھے پتہ ہے شب اربعین ہے۔ عزیزان گرامی، یہ جناب امیر علیہ السلام اہل بیت کی مظلومیت ہے۔ عراق اور شام کی اگر تاریخ میں دیکھیں گے تو اہل بیت پہ بے انتہا مظالم۔ اور جو بات کا دور ہے میں جلدی جلدی پیش کروں گا اور پھر تفصیل سے پیش کرنا چاہتا ہوں کہ وہ تاریخ کے جہاں شیعوں نے سر اٹھایا، اگر تھوڑا سا سننا چاہیں گے اس کو میں مکمل ہے اب تو۔ برائے علی و اولاد علی و آواز بلند صلوات۔ یہ آپ نے جس پیارے انداز سے مجھے برداشت کر لیا آج، یقین مانے میں ممنون ہوں آپ حضرات کا، کہ اگر تاریخ دیکھیں تو بہت تلخ ہے، اور پھر ادوار جو آتے رہے، بعد والے ادوار میں بھی سادات پہ، مؤمنین پہ بے انتہا ظلم ڈھائے گئے، اور پھر بہرحال ترکوں کا بھی آ گیا دور، اس میں بھی دیکھ لیں، یا کہیں اور چلے جائیں آپ کہ خلافت عثمانیہ کا دور آیا جس کو ختم ہوئے بھی 100 سال ہو رہے ہیں۔ تو اب یہ مسلسل ادوار چلتے رہے، اور پھر اس کے بعد جمہوریت کے نام پہ کوئی صدام آ گیا، کوئی یہ آیا، کوئی ڈکٹیٹرشپس آتی رہیں، مسلسل آپ دیکھیں گے تو ائمہ علیہم السلام کے حرم مسلسل لوٹے گئے، ان کے جو بادشاہوں نے یا مؤمنین نے، خصوصاً برصغیر پاک و ہند کی تاریخ اٹھا کے دیکھیں، جو نوابین چڑھاوے چڑھاتے رہے، وہ سب کچھ لوٹے گئے۔ زمینیں، مدارس، لائبریریاں۔ خواجہ نصیرالدین طوسی سے متعلق میں آج دیکھ رہا تھا کہ جنہوں نے 4 لاکھ کتابوں کی لائبریری بنائی تھی اس زمانے میں، اور رصد خانہ، یعنی باقاعدہ ایک ٹیلیسکوپ وغیرہ کا تصور دیا کہ بھی اس باقاعدہ جو اسٹرالوجی پورا کا پورا اسٹرانومی کا انہوں نے اس زمانے میں انہوں نے کتابیں لکھی۔ عزیزان گرامی، یہ سارا کچھ صرف اس لیے ان لوگوں کو مارا گیا، تباہ و برباد کیا گیا کیونکہ یہ علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے ماننے والے تھے۔ آج تک کی تاریخ اٹھا کے دیکھ لیجئے، جو آخری مرحلہ جب شیعوں کے عروج کب آئے، بہرحال ایک عروج جو تھا صفوی دور، یا کہہ لیں کہ جب یہ شیعہ حکومتیں آئیں تو، اور خصوصاً پھر ایک شیعہ ہمیشہ مظلوم رہے۔ کبھی بھی ہم اگر حکومت میں آئے تو ہم نے لوگوں کے ساتھ ایسا نہیں کیا کہ جہاں لوگوں کو مارا گیا، چاہے بحرین ہو، چاہے حجاز، یا چاہے مصر میں، چاہے عراق میں، چاہے ایران میں، کسی بھی مقام پہ، یا ہندوستان کی آپ حکومتیں دیکھ لیجئے، نوابین کے، رجواڑوں کے جو دور ہیں، اس میں دیکھ لیجئے کہ شیعوں نے کبھی نہیں کہا کہ ہندوؤں کو ان کی عبادت گاہوں میں جانے سے روک دو، دوسرے مسلمانوں کو ان کی عبادت گاہوں میں جانے سے روک دو۔ کہیں پہ ایسا نہیں ملے گا کہ انہیں جو ہے وہ مارا گیا ہو، قتل عام کیا گیا ہو۔ حتیٰ ہمارے جو مذہبی نہیں، غیر مذہبی بھی جو ہمارے راجہ یا نواب یا بادشاہ گزرے ہیں، انہوں نے بھی لوگوں پہ ظلم نہیں کیا۔ یہ ہماری تاریخ ہے کہ آل محمد کو ماننے کا سب سے بڑا ہم پہ اللہ نے یہ احسان کیا کہ ہم ظالم واقع نہیں ہوئے۔
تو شیعہ وہ ظالم واقع نہیں ہوتے، مظلوم ہو سکتا ہے، شیعہ ظالم نہیں ہوگا۔ عزیزان گرامی، آج پتہ نہیں کہ کیسی ایک عجیب و غریب کیفیت ہے، آج دن میں بھی میں نے جو مجالس پڑھی ہیں تو آج ایک مصائب کی ایک کیفیت طاری ہے کہ تاریخ اگر آپ اٹھا کے دیکھیں مجالس کی اور شام کی، میں آج پیش کرنا چاہتا ہوں کہ بعض ایسی بھی خواتین ہیں جو بیوہ ہیں، چھوٹے چھوٹے یتیم بچوں کو شہروں سے باہر لے جا کر کے مجلس کیا کرتے ہیں تاکہ شہر میں کسی کو پتہ نہ چلے کہ ان کے گھر میں اگر رو رہے ہیں تو یہ امام حسین کے ماننے والے ہیں، یہ کربلا کے ماننے والے ہیں، یہ اہل بیت کے ماننے والے ہیں۔ اس حد تک لوگ تقیے میں تھے۔ یہاں تک لکھا ہے کہ ایک مرتبہ ایک پرانے زمانے میں اکثر لوگ علوی کہتے تھے سادات کو، یعنی حضرت علی کی نسل، ایک علویہ یعنی سید زادی، اپنے بچوں سے کہنے لگی بچوں بہت ضروری کام ہے، میرے ساتھ چلو باہر۔ کہا اماں لیکن آپ کہتی ہیں پورا شوب دور ہے، رات کے وقت گھر سے باہر نہ نکلو۔ کہا نہیں بہت ضروری کام ہے، ہمیں بغداد سے باہر جانا ہے۔ جب بچے دیکھا کہ دور دور کوئی نظر نہیں آ رہا، تاریکی ہے، کہا بچوں بیٹھ جاؤ، اپنے ہی بچوں سے کہہ رہی بیٹھ جاؤ، میں تمہیں بتانا چاہتی ہوں ہم اہل بیت کے ماننے والے ہیں، ہمارے مولا حسین محرم میں عاشورے کے دن شہید کر دیے گئے تھے۔ اب اس خاتون نے سید زادی نے اپنے بچوں کو بتانا شروع کیا، کہا ہمارے مولا کے ایک بیٹے تھے علی اکبر، وہ جوان تھے، ان کے سینے میں برچھی لگی تھی، وہ شہید ہو گئے۔ بچے رونے لگے، کہا اماں امام حسین کے بیٹے کا نام علی؟ کہا ہاں۔ پھر ایک مرتبہ بتایا، کہا ہمارے مولا کے ایک چھوٹے بیٹے تھے، نام علی اصغر تھا، ان کے گلے میں تیر لگا تھا، وہ شہید ہو گئے تھے۔ پھر ایک مرتبہ بتایا، کہا کہ ہمارے مولا حسن تھے، ان کے بیٹے حضرت قاسم کے لاشے پہ گھوڑے دوڑے تھے۔ اب وہ مومنہ ایک ایک کر کے اپنے تمام بچوں کو مصائب سنا رہی ہیں۔ پھر ایک مرتبہ کہا کہ ہمارے مولا حسین کے بھائی تھے، چھوٹے بھائی، نام عباس تھا، بازو قلم ہو گئے تھے۔ جب ان کے بازو قلم ہوئے تو پھر ان کی آنکھ میں کسی نے تیر مار دیا۔ بچے بہت زیادہ روئے۔ جب سب بچے رو لیے نا تو ایک مرتبہ اس مومنہ نے کہا، سید زادی نے اپنے بچوں سے کہا کہ بچوں اب تم میں سے کسی کو یہ مصائب یاد ہو گئے؟ تو ایک بچے نے کہا اماں مجھے یہ مصائب یاد ہو گئے۔ کہا بیٹا مجھے سنا دے تاکہ میں بھی رو لوں۔ اب آپ کو پتا چلا یہ مجالس کیسے برپا ہوئی ہیں۔ کہا بیٹا مجھے سنا دے تاکہ میں بھی رو لوں۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، کوئی رونے میں بخل نہ کرے۔ شب 40 ہے، آج ایک عجیب و غریب کیفیت ہے، پتہ ہے کاش میں پڑھ پاؤں۔ آج چاہ رہا ہوں کہ جی بھر کے میں مصائب پڑھوں، جی بھر کے مصائب پڑھنے کا جی کر رہا ہے۔ پروردگارہ عجیب و غریب کیفیت، کیسے کیسے مصائب سے گزرے ہیں، یہاں تک کہ مصائب پڑھنے کی اجازت نہیں تھی۔ اور تاریخ میں ملتا ہے کہ ایسی ایسی مجالس بھی ہوئی ہیں۔ ایک آدمی سے پوچھا کیا بات ہے، کیوں اتنا خانہ کعبہ میں رو رہے ہو، کون سا گناہ کیا؟ کہا نہیں بیان کر سکتا۔ کہا تمہیں اس خانہ کعبہ کے رب کا واسطہ بتاؤ تو صحیح۔ کہا پھر میری زندگی میں کسی کو نہ بتانا۔ کہا کہ مجھ سے، عباسی دور کا ہے یہ، بنی عباس کے اس خلیفہ نے مجھ سے کہا کہ یہ سب بچے سعادات ہیں، خواتین سعادات ہیں، تم ایک دیوار چن دو ان کے چاروں طرف تاکہ یہ لوگ دم گھٹ کے اندر مر جائیں، نہ انہیں کھانا ملے نہ پانی ملے۔ کہا وہ میں نے دیوار بنائی۔ کہا کہ پھر رو کیوں رہے ہو؟ کہا مجھے، میں جب گھر گیا تو میں نے خواب میں دیکھا کہ کوئی برقع پوش بی بی آئی ہیں، اب میرے 2 چھوٹے چھوٹے بچوں کو وہ لوگ لے گئے۔ کہا کہ جب تک تم دیوار نہیں بناؤ گے ہم بچوں کو آزاد نہیں کریں گے۔ تو ایک مرتبہ اس نے کہا کہ میں کیا کروں، میں اپنے بچوں کو دیکھوں یہ جناب سیدہ کی اولاد کو۔ پھر اس نے اپنی بیوی سے کہا ہم اپنے بچے قربان کر دیتے ہیں، میں سیدہ کی نسل کو ایسے نہیں مار سکتا۔ اس نے ان تمام سادات سے کہا رات کا وقت ہے، سب چلے جاؤ، میں بھی کسی کو نہیں بتاؤں گا کہ میں نے تمہیں سب کو جانے دیا تھا۔ اب ایک مرتبہ وہ کہتا ہے جب میں گھر پہنچا تو دیکھا ایک برقع پوش بی بی میرے بچوں کو لے کے آئے۔ کہا دیکھ تو نے میرے بچوں کو بچایا تھا، میں تیرے بچوں کو لے آئی۔ اجرکم اللہ۔ میں خلاصہ کر کر کے روایات پیش کر رہا ہوں، آج عجیب و غریب کیفیت ہے، آپ کو اندازہ نہیں سادات پہ کہاں کہاں شیعوں پہ کتنے مظالم ہوئے ہیں۔ بس بھئی میں پیش کر رہا ہوں۔ اس سے پہلے کہ میں آج جناب زینب کبریٰ کا میں نے وعدہ کیا تھا، چند جملے جناب زینب کبریٰ کے سن لیجیے آج اگر پڑھ سکوں تو۔ جناب زینب کبریٰ شب عاشور، آپ 2 جملے میں شب عاشور پیش کروں گا، پھر شب 40 کے 2 جملے سن لیجیے گا اگر پڑھ سکا پورا۔
جیسے پڑھنا چاہ رہا ہوں. تو بس بھئی جناب زینب کبریٰ شب عاشور ہر بی بی اپنے شہید کو، اپنے بیٹے کو، اپنے جو بھی ان کی طرف سے شہادت پیش کرنے والا تھا نا انہیں پیار کر رہی تھی. جناب رباب بار بار کہتی تھی علی اصغر، ہر ماں اپنے بیٹے کو تیار کر رہی ہے، بیٹے کو بھیجے گی، وہ میدان کارزار میں جائے گا، بیٹا جا کے لڑے گا. بیٹا آپ اتنے چھوٹے ہیں کہ آپ ابھی چل بھی نہیں سکتے، کیسے میدان میں جائیں گے؟ مولا حسین ایک ماں کی جملوں کو سن رہے ہیں. ایک ماں بار بار کہتی ہے اونو محمد، میرے شیرو آپ میں حیدر کرار اور جعفر طیار کا خون ہے، شیروں کی نسل سے ہو. بس اتنا یاد رکھنا بیٹو، اگر آپ دونوں جنگ کرتے ہوئے فرات تک پہنچ بھی جاؤ تو پانی مت پینا، ماموں کے بچے بڑے پیاسے ہیں، پانی مت پینا میرے شیرو، بس کچھ ہی دیر کے مہمان ہو. شہادت ہوگی، آپ دونوں اپنے نانا کے پاس پہنچ جائیں گے. بس بھئی ایک مرتبہ جب مولا حسین لاشیں اٹھا کے لائے نا حضرت اونو محمد کے، تو روایت کے الفاظ ہے ساری بیویاں آگے نہیں آئیں تو جناب زینب نہیں آئیں. حضرت عبداللہ ابن جعفر طیار نے سوال کیا مدینے میں جناب زینب سے، کہا زینب مجھے لوگوں نے بتایا ہے کہ جب ہمارے بیٹوں کے لاشیں امام حسین واپس لائے تھے تو آپ ہمارے بیٹوں پہ روئی نہیں تھی. تو جناب زینب رونے لگی. کہا عبداللہ آپ نے بالکل صحیح سنا ہے. کہا زینب میں پوچھ سکتا ہوں کیوں نہیں روئی تھی آپ؟ کہا عبداللہ مجھے حسین سے شرم آتی تھی، کہیں میرے بھائی پہ گریہ ستاری نہ ہو جائے، ہائے میری بہن کے دونوں بیٹے مارے گئے، کہیں حسین یہ نہ سوچے میری بہن کے دونوں بیٹے مارے گئے. بار بار حسین روکتے تھے زینب انہیں مت بھیجو، کہیں عبداللہ راضی ہو نہ راضی ہو. کہا کہ نہیں، عبداللہ نے مجھ سے خود کہا تھا کہ جب جنگ کی نوبت آئے تو پہلے ہمارے بیٹوں کو بھیجنا، پہلے علی اکبر سے پہلے بھی ہمارے بیٹوں کو بھیجنا. اجرکم اللہ. بس بھی تھوڑی سی دیر کے لیے ساتھ چلیے گا. اب جب 11 محرم کا دن نکلا نا جناب زینب، میں نے اس دن پیش کیا تھا، کسی لاشے پہ نہیں گئیں. جب ایک مرتبہ بیبیوں کے ہاتھ پر سے گردن باندھ دیے گئے اور انہیں ناکا پہ بھئی اونٹنیوں پہ سوار کر دیا گیا. آپ جانتے ہیں نا ناکا کی پشت بلند ہوتی ہے. جناب زینب نے پشت ناکا سے مقتل میں دیکھا 2 لاشیں پڑے تھے. جیسے ہی اپنے بیٹوں کے لاشوں پہ نظر پڑی، بی بی نے آنکھیں بند کر کے کہا اونو محمد خدا حافظ، اونو محمد الوداع. میرے شیروں ماں جا رہی ہے، میرے شیروں ماں جا رہی ہے. بس بھئی میں نے سارے مصائب کو تمام کر دیا، شام آ جائیں. جب بی بی کربلا سے چلی بیٹوں پہ گریہ نہیں کیا، جب بی بی کوفے میں گئیں بیٹوں کو یاد نہیں کیا. جب شام آئی نا ایک مرتبہ رہائی مل گئی. جب رہائی ملی تو ایک مرتبہ شہداء کے سر واپس آنے لگے. میں کل مکمل کروں گا، تفصیل سے نہیں پڑھ رہا. ایک کر کے سر آتے رہے. شب 40 ہے، اگر برداشت کر پائیں. پہلا جو سر آیا بڑا چھوٹا سا سر تھا. جناب رباب نے برقعے کا دامن پھیلایا کہ اللہ علی اصغر کا سر مجھے دے دو. سر کو لینے کے بعد کہا اب مثلوں کا تنہر، بیٹا کیا آپ جیسے بچوں کو بھی نہر کیا جاتا ہے؟ علی اصغر اونٹوں کو نہر کیا جاتا ہے. بس بھئی شہداء کے سر آتے رہے. اتنے میں ایک آدمی آیا، وہ 2 سر لے کے آیا. جب 2 سر لایا تو اس نے سوال کیا ان 2 سروں کی وارثہ کون ہے؟ سب بیبیوں نے جناب زینب کو دیکھا. بی بی نے سر جھکا لیا. سروں کا لانے والا دوبارہ بولا کہ ان 2 سروں کی وارثہ کون ہے؟ تیسری مرتبہ اس نے ایک جملہ بڑا سخت کہا، کیا ان 2 سروں کی وارثہ خیموں میں جل کے مر گئی ہے؟ اب جناب فضا سے رہا نہیں گیا، کہا یہ 2 سر مجھے دے دو، یہ میری آقا زادی کے بچے ہیں. ایک مرتبہ کا بی بی بیٹوں سے وداع تو کر لے. جناب زینب نے فرمایا کہ فضا میں علی کی بیٹی ہوں، صدقہ دے کے واپس نہیں لیتی. اجرکم اللہ، اجرکم اللہ. بس بھئی مجھے تھوڑے سے آج مدینے کی واپسی کے بھی جملے پڑھنے کیونکہ کل نہیں پڑھ پاؤں گا. ایک مرتبہ بیبیوں کو رہائی مل گئی، شہداء کے سر واپس آ گئے. اور جب شہداء کے سر مل گئے نا تو بیبیاں
ان شہداء کے سروں کو واپس مولا سجاد لے کے آئے، کربلا میں دفنائے. ایک روایت کے مطابق ہے کہ دمشق میں دفنا دیا، ایک ہے کہ نہیں واپس مدینے لائے. بہرحال مولا حسین کا سر لائے، باقی شہداء کے سر لائے یا نہیں اس پہ تھوڑا سا اختلاف ہے. میں نے تمام کر دیا، بس تھوڑی سی دیر میرے ساتھ چلیے گا. آج آپ لوگوں نے اہتمام کیا، مجھے بتایا کہ یہ تقریباً 40 سال پہلے مختلف مومنین گھروں پہ مجالس کرتے تھے. آج امام بارگاہیں بن گئیں، اب مصائب پڑھتے ہیں، لوگ رو لیتے ہیں. بیبیاں مصائب نہیں پڑھتی تھی، اپنے اپنے شہداء کے نام لے کے روتی تھی. بس بھی میرے ساتھ چلیے گا، میں نے سارے مصائب چھوڑ دیے، تھوڑی سی دیر کی زحمت دوں گا، کوئی بھی رونے میں بخل نہ کرے. بیبیاں کربلا آئیں، کربلا سے مدینے چلی گئیں. مجھے آج کربلا کے 40 کے مصائب کل پیش کروں گا. مدینے آ گئیں، اگر دیکھ سکیں تو دیکھیے گا، نہیں تو اگر نہیں دیکھ پاتے تو آنکھیں بند کر لیجیے گا، کچھ دیر کے لیے مدینے چلیں. جیسے ہی مدینے پہنچے تو ایک مرتبہ بشیر ابن جذلم نے اعلان کیا، الا یا اہل یثرب لا مقام لکم بہا قتل الحسین بکربلا. اے یثرب والو، اب یہ شہر جینے لائق نہیں رہا، حسین کربلا میں مارے گئے. کسی آدمی نے جا کے حضرت محمد حنفیہ کو بتایا آپ کے بھائی کا قافلہ واپس آ گیا ہے. یہ نہیں بتایا مولا حسین کربلا میں مارے گئے، کہ قافلہ واپس آ گیا ہے. حضرت محمد حنفیہ قافلے کے استقبال کے لیے مدینے سے باہر آ گئے. جیسے باہر آئے نا تو دیکھا کہ کوئی جناب عباس کا پرچم ہاتھ میں لیے، مولا سجاد جناب عباس کا پرچم ہاتھ میں لیے ہوئے. ایک مرتبہ جناب محمد حنفیہ نے جناب سید سجاد کو دیکھا، سوال کیا، کہا این اخی الحسین، میرے بھائی حسین کہاں ہے؟ جناب سید سجاد نے کہا چچا قد قتل بکربلا، وہ کربلا میں مارے گئے. جناب محمد حنفیہ کے آنسو بہنے لگے، بڑے غیور تھے، بہت شجاع تھے، بہت روئے. ایک مرتبہ کہا کہ اور مجھے کچھ مت بتانا، بس اتنا بتاؤ عباس کہاں تھا؟ تو جناب سید سجاد نے کہا چچا وہ بھی مارے گئے. اب ایک مرتبہ کا اور کچھ نہیں پوچھوں گا، بس اتنا بتا دو میرے بھائیوں کے ساتھ میری بہنیں بھی گئی تھی. یہ بتاؤ علی و بطول کی بیٹیوں کا کیا ہوا؟ مولا سجاد نے ایک مرتبہ کا چچا انہیں قیدی بنایا گیا، انہیں بازاروں میں پھرایا گیا. پھر روکے گا چچا انہیں شرابی کے دربار میں لے جایا گیا. جناب محمد حنفیہ اپنے گھوڑے کی پشت سے زمین پہ گر گئے. مولا سجاد آگے بڑھے، ایک مرتبہ چچا کے سر کو اٹھایا، زانو پہ رکھا، اور ایک مرتبہ رو کے کہا چچا گھر جا کے روئیے گا، چچا ہمت کریں گھر جائیں. اب جناب محمد حنفیہ نے کہا آپ کون ہیں، بار بار مجھے چچا کیوں کہتے ہیں؟ جناب مولا سجاد نے فرمایا چچا پہچانا نہیں، چچا میں سید سجاد. اب جناب محمد حنفیہ نے عرض کی، کہا بھتیجے آپ 24 برس کے جوان ہیں، یہ آپ کی داڑھی سفید کیسے ہو گئی؟ کہ چچا آپ نے صرف سنا علی و بطول کی بیٹیاں شرابی کے دربار میں گئی، چچا آپ گھوڑے کی پشت سے زمین پہ گر گئے، چچا میں آنکھوں سے دیکھ کے آیا ہوں. چچا جب یزید نام لے لے کے بیویوں کا پوچھتا تھا ان میں زینب کون ہے؟ اگر کہیں میں یہی تمام کر دوں، اگر 2 جملے برداشت کر سکے تو پیش کروں. بس بھئی میں نے تمام کر دیا، 2 جملے سن لیجئے بس، اب میں اور تفصیل سے نہیں پیش کروں گا. ایک مرتبہ جناب زینب کبریٰ نے کہا بیٹا سجاد میں گھر نہیں جاؤں گی، پہلے مجھے میرے نانا کے روضے پہ لے چلیے. آئیں جناب زینب کبریٰ، دونوں ہاتھ دروازے پہ رکھے، بلند آواز سے رو کے کہا یا جدہ انی نائیت الیک بولدک الحسین، نانا میں آپ کے نواسے حسین کی سنانی لائی ہوں. نانا میں 70 قدم کے فاصلے پہ کھڑی تھی،
جب شمر نے حسین کا امامہ اتارا، نانا جب اس نے سر کے بالوں میں ہاتھ ڈالا، نانا جب خنجر چلایا، میں نے رو رو کے کہا اما فیکم مسلم، کیا تمہارے درمیان کوئی مسلمان نہیں ہے؟ یہ تمہارے نبی کا نواسہ ہے۔ نانا کسی نے میری ایک نہیں سنی، اجرکم اللہ۔ بس ایک مرتبہ سارے مدینے والے رونے لگے، بلند آواز سے رو رہے تھے۔ جناب زینب کے مصائب کی آواز دب گئی تھی، بی بی کی آواز نہیں آ رہی تھی۔ ایک مرتبہ جب سب روتے روتے تھک گئے نا، خاموش ہو گئے، تو جناب زینب نے ایک جملہ کہا، نانا اگر نامحرموں کا مجمع نہ ہوتا، نانا میں اپنی کلائیوں سے چادر ہٹاتی، نانا میں بازوؤں کے اور پشت کے نشان دکھاتی، نانا آپ کی امت نے مجھے اتنے تازیانے مارے۔ نانا میرے بازوؤں پہ نیل پڑے ہیں، اجرکم اللہ۔ بس بھئی مولا سجاد پھپھی کو گھر لے گئے، بی بی نے سب سے پرسہ لیا، سب کو پرسہ دیا۔ بس ایک مرتبہ جناب عبداللہ ابن جعفر طیار نے بلا بھیجا، کہا اے سید سجاد پھپھی سے کہو گھر واپس آ جائیں۔ جیسے ہی جناب زینب کبریٰ گھر چلی نا، وہ بی بی جنہوں نے کسی مقام پہ بیٹوں کا تذکرہ نہیں کیا، صابرہ بی بی تھیں، بڑا صبر کیا، علی و بطول کا خون۔ بس ایک مرتبہ جیسے گھر پہنچی، میں نے اس دن جملہ کہا تھا، اس سے آگے کے 2 جملے پیش کرنا چاہوں گا۔ جیسے گھر آئی نا تو بی بی اب تک جنہوں نے گریہ نہیں کیا تھا، جیسے گھر پہنچی 2 جان نمازیں بچھی دیکھی، جان نمازیں اٹھا کے سینے سے لگائی، رو رو کے کہنے لگی آنا محمد، میرا اس گھر میں جی نہیں لگتا، میں جینا نہیں چاہتی، مجھے کوئی لے جائے۔ اتنے میں جناب عبداللہ ابن جعفر طیار گھر آ گئے۔ ایک سوال کروں آپ سے، اگر آپ میں سے کوئی اپنی قریبی رشتہ دار کو اگر 1 سال یا 1.5 سال بعد دیکھے تو کیا پہچان نہیں سکے گا؟ نہ جانے کیا بیت گئی جناب زینب پہ، جناب عبداللہ ابن جعفر طیار پہچان نہیں سکے۔ جیسے جناب زینب کو دیکھا فوراً کہا بی بی کیوں آئی آپ ہمارے گھر میں؟ میری زوجہ موجود نہیں، آپ تشریف لے جائیے۔ جناب زینب نے دونوں ہاتھ سر پہ رکھے، کہا عبداللہ پہچانا نہیں؟ عبداللہ میں زینب ہوں، عبداللہ ہم لٹ گئے، برباد ہو گئے، عبداللہ اور محمد مارے گئے۔ نہ جانے جناب عبداللہ نے کیا دیکھا، زمین پہ گر گئے، پھر اٹھے، جب دوسری یا تیسری مرتبہ زمین پہ گرے، جناب زینب نے کہا عبداللہ کیا بات ہے، کون سی بات برداشت نہیں کر پا رہے؟ کیا بیٹوں کی شہادت برداشت نہیں ہو رہی؟ جناب عبداللہ نے کہا نہیں زینب، وہ دونوں حسین پہ قربان، میں ہوتا تو میں بھی قربان ہو جاتا۔ زینب مجھے اتنا بتائیے، یہ آپ کی کلائیوں پہ نشان کیسے؟ جناب زینب نے رو کے کہا عبداللہ ہاتھوں میں رسیوں، کوفہ شام کے بازار، شرابی کا دربار، علی کی بیٹیاں، الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون۔ بس بھئی 2 جملے دعا کے۔ ہاتھوں کو بلند کیجیے گا۔ پروردگارا، میں مسلسل جناب ام البنین کے لیے سوچتا رہا 2 جملے بی بی کے بھی پڑھ دوں، آئیں ذرا دعا میں بی بی کا واسطہ دے دوں۔ جب جناب ام البنین کو پتہ چلا نا، بی بی کے کانوں میں آواز پڑی قتل الحسین بکربلا، مسجد کا 7 والا گھر جناب امیر کا، جہاں جناب ام البنین رہا۔ بی بی نے فوراً اپنے پوتے کو آواز دی، کہا مجھے فوراً مسجد نبوی لے چل۔ بی بی نے سر پہ برقع لیا، ہاتھ میں عصا لیا، بی بی کی آنکھوں میں موتیا اتر آیا تھا۔ آئیں جناب ام البنین، آنے کے بعد ایک سوال کیا، کہ بشیر یہ کون سا حسین کربلا میں مارا گیا؟
بشیر کو نہیں معلوم یہ بی بی کون ہے. بشیر نے بس ایک ہی جملہ کہا بی بی آپ کو نہیں معلوم نواسہ رسول حسین، علی کا لال حسین، زہرا کے دل کا چین حسین. جناب ام البنین کے آنکھوں سے آنسو بہنے لگے. بی بی نے ایک سوال کیا، کہا کیسے مان لوں عباس کے ہوتے ہوئے حسین مارا گیا؟ بشیر نے کہا نہیں بی بی آپ نے غلط سنا، پہلے عباس مارے گئے تھے بعد میں حسین مارے گئے. بی بی نے کہا میں کیسے مان لوں علی کا شیر بیٹا جنگ نہ کر سکا؟ تو ایک مرتبہ بشیر نے کہا بی بی جب عباس کے سر میں گرز لگا نا وہ گھوڑے کی زین پہ سنبھل نہیں سکے. اب جناب ام البنین نے اپنا تعارف کروا، کہا بشیر تو عباس کو جانتا نہیں ہوگا، بشیر میں عباس کی ماں ہوں. بشیر میں نے خود دیکھا میرا شیر بیٹا 2 انگلیوں سے گرز کو روکتا تھا. بشیر کیسے مان لوں میرا شیر بیٹا عباس گرز کا وار نہ روک سکا. اب بشیر نے بڑے احترام سے کہا بی بی جب عباس کے سر میں گرز لگا عباس کے بازو نہیں تھے. جناب ام البنین کے ہاتھ سے عصا گر گیا. بی بی زمین پہ بیٹھ کے رونے لگی واہ عباس. ایک مرتبہ بشیر نے پوچھا بی بی کیا بات ہے کیوں اتنا رو رہی ہیں؟ کہ بشیر تو نے میرا کلیجہ چھلنی کر دیا. بشیر جب کوئی شاہ سوار گرتا وہ ہاتھوں کا سہارا لیتا ہے. بشیر تو کہتا میرے بیٹے کے بازو نہیں تھے. میں یہ سوچ سوچ کے رو رہی ہوں جب میرا بیٹا گھوڑے سے گرا ہوگا. پروردگارا حضرت ام البنین کا واسطہ، حضرت باب الحوائج کا واسطہ، سب مؤمنین کی حاجات قبول فرما. پروردگارہ دشمنان اہل بیت کو نیست و نابود فرما. داعش و طالبان کو آل سعود کو غارت فرما. مؤمنین کی حفاظت فرما. پروردگارہ تجھے واسطہ اپنے عزت و جلال کا ہمارے مقامات مقدسہ کی حفاظت فرما. جنت البقیع دوبارہ تعمیر ہوتا دیکھنا نصیب فرما. پروردگارہ قبلہ اول کو آزاد فرما. پروی شب اربعین ہے. پروردگارہ تمام زائرین کی، ماتمیوں کی، عزاداروں کی حفاظت فرما. ہمارے بہت سے لوگوں نے التماس سے دعا کی ہے. بانیان مجلس مؤمنہ ہیں بزرگ، انہوں نے کہا کہ میں کوئی مؤمن بہت زیادہ مریض ہے ان کے لیے انہوں نے التماس سے دعا کی. پروردگارہ شام غریبہ کے اس بیمار کا واسطہ جن کا بستر لوٹ لیا گیا تھا، مومن کو پروردگارہ شفائے کاملہ عاجلہ عنایت فرما. پروردگارہ ہمارے تمام مریضوں کو شفائے کاملہ عاجلہ عنایت فرما. بے اولادوں کو اولاد عنایت فرما. اس امام بارگاہ کو دن دگنی رات چگنی ترقی عنایت فرما. خدمت کرنے والے اور یہاں پہ تمام عزادار جو موجود ہیں پروردگارہ سب کی توفیقات میں اضافہ فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم بحق محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین. ماتم حسین. یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین.